الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آیت مبارکہ کا شرف جو حاصل کیا ہے اس سے عرض گزار کرنے سے پہلے نبی اکرم حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بہا ان حقہ العظیم۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، یعنی بروز قیامت لوگوں میں میرے قریب ترین شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھا ہوگا۔ حضرت سیدنا علامہ عبد الرؤف منابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں شفاعت اور مختلف بھلائیوں کا زیادہ حقدار وہ ہوگا جو دنیا میں درود پاک کی کثرت کرے گا، کیونکہ درود کی کثرت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے عقیدے میں پختگی، نیت اچھی اور محبت سچی ہے، اور جس میں یہ ساری خصلتیں ہوتی ہیں وہی قرب کا زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علی رحمۃ والرضوان اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں قیامت میں سب سے زیادہ آرام میں وہ ہوگا جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمراہی نصیب ہونے کا ذریعہ درود پاک کی کثرت ہے۔ اس سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ درود پاک کتنی بہترین نیکی ہے کہ تمام نیکیوں سے جنت ملتی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے درود پاک پڑھنے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو درود پاک کی عظمت، فضیلت، مناقب کو سمجھنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ ایک بار اور درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھ لیجئے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی وقار، قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کو پڑھنے کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 62 میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ان کی علامت یہ ہے، پہچان اور نشانی ہے کہ وہ سخت پرہیزگار اور متقی ہوتے ہیں، صاحب تقوی ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ کمال درجے کی محبت رکھتے تھے۔ ایک روز اس قدر غمگین اور رنجیدہ حاضر ہوئے کہ چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے دریافت فرمایا آج تمہارا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ عرض کی نہ مجھے کوئی بیماری ہے نہ کوئی پریشانی ہے، اس اور وجہ اور سبب صرف یہ ہے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا مجھے دیدار نہیں ہوا، اور جب مجھے دیدار نہیں ہوتا ہے تو میں آپ کے سامنے آ جاتا ہوں، اور ورنہ مجھے انتہا درجے کی وحشت و پریشانی ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ پھر جب آخرت کو یاد کرتا ہوں تو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ وہاں میں کس طرح دیدار پا سکوں گا۔ آپ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم امام الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کے ساتھ اعلیٰ ترین مقام میں ہوں گے، اور اللہ عز و جل نے اپنے فضل و کرم سے مجھے جنت بھی دی، تو اس مقام عالی تک رسائی کہاں؟ اس پر یہ آیت کریمہ قرآن کریم کی نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ اور انہیں تسکین دی گئی کہ منزلوں میں فرق کے باوجود فرما برداروں کو نعمت سے سرفراز کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ہر وقت جہاں سے کہ انہیں دیکھ سکوں میں، جنت میں مجھے ایسی جگہ پیارے خدا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اللہ عز و جل اپنے پیارے حبیب لبیب، طبیبوں کے طبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ مقام و مرتبہ و ملکہ عطا فرمایا ہے، اور ایسے اوصاف حمیدہ سے نوازا ہے جن کا کما حق ہو بیان ہم جیسوں کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی اطاعت کے لیے قرآن میں جگہ جگہ ہمیں تسکین کے سامان کے ساتھ ساتھ ہمیں حکم دیا ہے۔ قرآن کریم میں ہے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فقد اطاع اللہ،
جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا۔ کہیں اللہ نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشی اور ڈر سنانے والا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ کہیں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَوْلَاكَ وَمَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ لَوْلَاكَ مَا خَلَقْتَ الدُّنْيَا، یعنی مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اے محبوب اگر تم نہ ہوتے تو میں جنت پیدا نہ کرتا، اگر تم نہ ہوتے تو میں دنیا پیدا نہ کرتا۔ حضرات گرامی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب و مقرب بننے کے لیے، اس کا دوست بننے کے لیے تقوی اور پرہیزگاری کے تعلق سے تو میں نے آیت کریمہ سنائی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب و مقرب کون ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ کوئی سوچے کہ میں ڈائریکٹ اللہ اور اللہ کا محبوب و مقرب بندہ بن جاؤں، اس کا قریب ترین شخص بن جاؤں۔ اسے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی پیروی اور اتباع کرنی پڑے گی۔ نبی پاک علیہ السلام کے ظاہری زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور رسول نہ ہونے کو مانتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ مجھے اللہ کا پیغمبر جانے کا، اللہ کا پیغمبر اگر تمہیں جان لیتے تو تمہیں رسول نہ مان لیتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے یہ فرمایا، اللہ کی عزت کے جلال کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیت یہ اتاری، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو، اس کا محبوب و مقرب بندہ بننا چاہتے ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہوگی۔ یعنی یہاں پہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ کا محبوب و مقرب بندہ بننے کے لیے، اس کا عظیم اور قریبی شخص بننے کے لیے، دوست بننے کے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی پیروی اور اتباع لازمی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد الدین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں یوں عرض گزار ہوتے ہیں، سبحان اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منورہ کی تابش اے جانے جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاکی خامشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے کہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہدایت بشیر میں کیا پیاری شاعری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان فرمائی ہے۔ ایسے بلند و بالا مرتبہ عظمت پر فائز ہونے والے رحمت کونین صلی اللہ تعالی وسلم، ہم غریبوں کے دل کے چین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت و قربت اور صحبت بابرکت ایسی عظیم ترین سعادت، نعمت اور عبادت ہے جس کے لیے صحابہ اکرام علیہ الرضوان بہت مشتاق رہتے تھے۔ رخ مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ، حسن مصطفیٰ کی زیارت کے طفیل صحابہ اکرام علیہ الرضوان کو ایسی عظمت نصیب ہوئی کہ رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کے تعلق سے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، اور مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی وسلم نے انہیں بہترین لوگ اور ہدایت کے ستارے قرار دیا۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا الا وان اصحابی خیارکم فاکرموہم، خبردار میرے صحابہ تم سب میں بہترین ہیں، ان کی عزت کرو۔ سبحان اللہ۔ اور کہیں فرمایا اصحابی کالنجومی فبایہم اقتدیہم اہتدیہم، یعنی میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کے پیچھے چلو گے راہ پا جاؤ گے، یعنی کسی ایک کی پیروی بھی کر لی تو فلاح پا جاؤ گے، جنت پا جاؤ گے، کامیابی پا جاؤ گے۔ جو لوگ صحابہ اکرام کی توہین کرتے ہیں، اولیاء کاملین کی توہین کرتے ہیں، انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ ظاہری کا عالم ہے، جوانی کا عالم ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 2 طالب علم پڑھتے تھے، تو اس دور میں ایک اولیاء کاملین میں سے ایک ولی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی تھی کہ ان کو اللہ نے یہ نعمت سے نوازا تھا کہ وہ جب چاہیں مسند پر بیٹھ جائیں اور جب چاہیں مسند سے غائب ہو جائیں، وہ غائب ہو جایا کرتے تھے، ان کو غوث کہا جاتا تھا۔ ان دونوں طالب علم نے کہا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ
ہم ان سے جا کے سوال کریں گے۔ اس نے سوچا کہ وہ جواب نہ دے پائیں گے اور اعتراضتاً سوال اس نے کرنا چاہا۔ دوسرے نے کہا کہ میں بھی سوال کروں گا۔ اس کے دل میں بھی بغض و کینہ ہوا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الاولیاء فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے ولیوں سے سوال نہیں کرتا ہوں، میرا تو عالم یہ ہے میں ان کا دیدار کرنے جاتا ہوں، ان کا رخ دیکھنے، ان کا جو ہے رخ منور اور مجلہ دیکھنے جاتا ہوں، ان کا پیارے چہرے کی دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ تینوں ساتھی ساتھ میں جانے لگے۔ جب وہ غوث بزرگ وہاں پہ مسند پہ موجود نہ تھے تو وہ لوگ تینوں بیٹھ گئے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں حاضر تھے۔ جب وہ غوث تھوڑی دیر کے بعد مسند پر فائز ہوئے تو وہ شخص آیا اور اس نے سوچا کہ میں سوال پیچیدہ پوچھوں گا، اور اولیاء کاملین کی عظمت کا اس کو احساس نہ تھا۔ اس نے ان غوث سے سوال پوچھنا ہی چاہ رہا تھا کہ اس غوث نے خود ہی کہا کہ تمہارا یہ سوال ہے اور یہ جواب ہے، سبحان اللہ۔ اس غوث کے ارشاد فرمانے پر وہ حیرت انگیز نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ ان بزرگ نے کہا کہ تم مجھ پر اعتراض کرنے آتے ہو اور میرے علم پر تنقید کرنے کے لیے آتے ہو۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان غوث نے اس اعتراض سے سوال کرنے والے سے کہا کہ ان قریب تم کفر میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور دوسرے کی طرف کو دیکھا تو اس کا بھی سوال کا جواب خود ہی ارشاد فرما دیا، اور اس کے بعد کہا کہ تم بھی اعتراض کی نیت سے سوال کرنے آئے ہو۔ کہا کہ ان قریب تمہارے کارناموں سے، تمہاری برائیوں سے، تمہارے فسادوں سے، ان قریب لوگ تمہارے برے کارناموں کی وجہ سے باتوں کا ایسا غوبر کی غلاظت میں تمہارے باتیں کہیں گے کہ تمہارے کان بھر جائیں گے۔ پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف انہوں نے اشارہ کیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر انہوں نے مسکرائے اور کہا تم نے اپنے عمل سے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا۔ کہا میں دیکھ رہا ہوں ان قریب تم یہ اعلان کرو گے بغداد کی جامع مسجد میں قدمی حاضی علی رغبتی کلی ولی اللہ، کہ میں تمام اولیاء کاملین کا ولی ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اولیاء کاملین سے محبت کرنے سے، ان کا صرف دیدار کرنے سے یہ عظمت مل جاتی ہے، اور ان کی شان بیان کرنے سے اللہ تبارک و تعالی غریبوں کو اور کم علم والوں کو بھی نواز دیتا ہے۔ بلکہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بزرگ جب موجود تھے تو غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے انہوں نے کہا کہ بزرگوں سے محبت کرو، بزرگوں سے محبت کرو گے تو بزرگ بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ تو جو اولیاء کاملین کا علم رکھنے کے بعد بھی ان سے بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں اور تنقید رکھتے ہیں تو ان کا جو ہے ٹھکانہ جہنم میں ہو جاتا ہے، اور جو محبت کرتے ہیں انہیں طرح طرح کے انعامات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ اکرام رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے کیسی خوبصورت محبت فرماتے تھے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان مدنی آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی رضا پانے کے لیے کوشاں رہتے اور ہر ایسے کام سے بچنے کی کوشش کرتے جو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو ناپسند ہوتا۔ چنانچہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کہیں تشریف لے گئے تو ایک بلند عمارت ملاحظہ کی۔ استفسار فرمایا، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس کی ہے؟ عرض کی یہ فلاں انصاری صحابی کی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ جب اس عمارت کے مالک کو پتہ چلا، یعنی ان انصاری صحابی کو پتہ چلا، تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لوگوں کی موجودگی میں سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے اعراض کیا، یعنی سلام کا جواب نہ دیا۔ انہوں نے یہ عمل کئی مرتبہ کیا، یعنی کئی بار سلام کیا، حتیٰ کہ اپنے بارے میں انہیں علم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم مجھ سے ناراض ہیں۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے صحابہ اکرام علیہم رضوان سے کہا واللہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو ناراض پاتا ہوں، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ وہ کہنے لگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو تمہاری عمارت دیکھی۔ یہ سن کر وہ لوٹے اور عمارت ڈھا کر زمین بوس کر دی۔ اللہ اکبر۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں یہاں پہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ انہیں یہ محسوس ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی عمارت کو دیکھ کر، ان کی بلڈنگ کو دیکھ کر ناراض ہیں تو انہوں نے بلڈنگ ہی ڈھا دی۔ اسی لیے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، اور حضور سے ناراضگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ناراضگی کا سبب ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی
کامل مومن یعنی پکا مسلمان نہیں ہو سکتا، پکا مسلمان کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ سے زیادہ، عزیز و اقارب سے زیادہ، اہل و عیال سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنی جان مال سب سے زیادہ مجھے ترجیح نہ دے۔ اللہ اکبر۔ اگر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ضرورتاً کہیں تشریف لے جاتے تو صحابہ کرام علیہ رضوان فراق میں بے چین ہو جاتے اور معطر فضاؤں سے یعنی خوشبودار فضاؤں سے، ہواؤں سے پوچھ کر رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تلاش کرتے، ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتے۔ حضرت سیدنا ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابی رسول فرماتے ہیں، رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اعلیٰ مہک سے تلاش کیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بِإِذْنِ پروردگار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس راستے سے بھی گزر جاتے تو بعد میں گزرنے والا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ مبارک پسینے کی اعلیٰ مہک کی وجہ سے پہچان جاتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی عقیدت و محبت اور نسبت رکھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور صرف محبت کا دم ہی نہ بھر پائیں، صرف محبت کا دم نہ بھر پائیں۔ صرف محبت کا دم بھرنے سے کچھ نہیں ہوتا، مطلب یہ کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم ہم عاشق رسول ہیں اور اولیاء کاملین کے محبت کرنے والے ہیں۔ صرف زبانی کہنا یہ لازمی نہیں ہے، زبان کے ساتھ ساتھ دل میں بھی ایسا ہو، عمل سے بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ پتہ چلے کہ نمازی ہے، روزے دار ہے اور نیک کام کرنے والا ہے، دوسروں سے جلنے والا نہیں ہے، حسد کرنا کینہ کرنے والا ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے جس کام سے منع کیا اس سے بچے، جیسے کہ قرآن کریم میں آیت ہے، مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم جو تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں باز آ جاؤ۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے نماز کے تعلق سے فرمایا تو اس کا بھی دھیان کریں۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ نماز کے تعلق سے فضائل و مناقب آئے ہیں تو اس کا بھی دھیان رکھیں۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، بے شک نماز بری باتوں اور بری کاموں سے روکتی ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا، اِنَّ الصَّلَاةَ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک مسلمانوں پر نماز فرض ہے لیکن ان کے مقرر وقتوں پر، یعنی جس وقت نماز کا وقت ہو اس پر، ایسا نہیں کہ ظہر کی نماز جو ہے عصر میں پڑھ لی، عصر کی عشاء میں پڑھ لی، کبھی کبھار ہو گیا تو وہ بات الگ ہے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اصلی محبت یہی ہے، کامل محبت یہی ہے، سچی محبت یہی ہے کہ اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری کریں، اور فرمانبرداری یہی ہے کہ دل سے بھی اس کی تصدیق ہونی چاہیے اور عمل سے بھی اس کی تصدیق ہونی چاہیے۔ کیا معلوم ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے نماز کی تلقین کی ہے تو نماز کا دھیان رکھیں، روزے کی تلقین کی ہے تو روزے کا دھیان رکھیں۔ ہمارے اولیاء کاملین جن سے ہم محبت کا دعویٰ پڑھتے ہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ روزانہ 1000 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے بزرگان دین تو نوافل ایک ایک رات کو روزانہ پڑھیں، اور ہم کیسے اہل سنت و کیسے عاشق رسول ہیں کہ پنجگانہ نماز کی ہمیں معلوم نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو سچی محبت عقیدت رکھنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، جیسا کہ ہم زبان اور دل میں حضور اور اولیاء کاملین صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہیں، ان سے دعوے کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کی محبت کا دم بڑھتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عملی صورت میں بھی ایسا کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت زبان کے ساتھ ساتھ عمل سے بھی ظاہر ہو، یہی اصلی محبت ہے، یہی اصلی کامیابی ہے، یہی فلاحی کا راستہ ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا چاہنے والا ہے وہ حضور کے فرامین پر بھی عمل کرے گا، جو فرامین پر عمل کرے گا وہ نیازی بھی ہوگا، نمازی بھی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو اس پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔